بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا نقشبندی آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر۔ عظیم کامسن سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولانگیز داستان۔ اس سے پہلے آپ اس داستان کی 28 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 29 کی طرف بڑھتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے ہندو سپہ سالار سے پوچھا، آپ نے دریائے سندھ دیکھا ہے؟ موقع کہنے لگا، سینکڑوں مرتبہ۔ محمد بن قاسم، سنا ہے کہ وہ بہت گہرا اور چوڑا ہے۔ موقع کہنے لگا، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ ابن قاسم نے پوچھا، اگر وہاں پر پل تیار کیا جائے تو کتنی کشتیاں درکار ہوں گی؟ موقع بولا، ایک دو نہیں، سینکڑوں کشتیاں چاہیے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، آپ کشتیاں کہاں سے فراہم کریں گے؟ موقع نے جواب دیا، دریا میں جس قدر کشتیاں ملاحوں کی ہوں گی تمام پکڑ دوں گا۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، لیکن اگر پھر بھی کمی رہی؟ موقع نے جواب دیا، اور بنوا دی جائیں گی۔ محمد بن قاسم نے سوال کیا کہ طاہر کی کتنی رانیاں ہیں؟ موقع کہنے لگا، مجھے ٹھیک تو معلوم نہیں، لیکن شاید 4-5 تو ہے، اور سینکڑوں خوبصورت اور کم سن کنیزیں اس کے علاوہ۔ محمد بن قاسم، ہاں میں نے اسے دیکھا ہے۔ موقع نے کہا، کیا کہا؟ دیکھا ہے؟ خواب میں دیکھا ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، عالم بیداری میں۔ موقع نے پوچھا، کہاں دیکھا تھا؟ محمد بن قاسم نے کہا، دیبل کے قریب۔ موقع نے سوال کیا، وہ وہاں کہاں پہنچ گئی تھی؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، کسی مندر میں اپنی فتح و نصرت کے لیے دعا مانگنے کے لیے آئی تھی۔ موقع کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں نے بھی سنا تھا کہ رانی لادی تمام رانیوں سے زیادہ حسین ہے۔ وہ گلاب کا پھول ہے جو ایک مرتبہ اسے دیکھ لیتا ہے دوبارہ دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، آپ نے سچ کہا ہے، میں نے اسے رات کے وقت دیکھا تھا، اگرچہ اس بات کو عرصہ ہوا، لیکن اب بھی کبھی کبھی اس کی صورت آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ موقع نے سوال کیا، انہوں نے شاید آپ کو نہیں دیکھا؟ محمد بن قاسم کہنے لگا، اس نے بھی مجھے اچھی طرح دیکھا ہے۔ موقع نے سوال کیا، تعجب ہے، کیا ان کے ساتھ اس وقت لشکر نہ تھا؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، تھا، مگر کوئی شخص چندر نامی اسے پھسلا کر لایا تھا اور تنہا جنگل میں لے گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ دست درازی کرنا چاہتا تھا کہ اتفاق سے میں وہاں پہنچ گیا، اور میں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ موقع حیرت سے، خوب، اور رانی لادی کو آپ نے گرفتار کیوں نہ کیا؟ محمد بن قاسم کہنے لگا کہ اس کی بھولی بالی صورت اور معصوم نگاہیں دیکھ کر مجھے تو اس کام کی جرت ہی نہ ہوئی۔ موقع کہنے لگا، اگر تم اسے گرفتار کر لیتے تو راجہ داہر بدلے میں صلح کر لیتا۔ محمد بن قاسم نے کہا، گرفتار نہ کرنے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ موقع کہنے لگا، وہ کیا؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ایک لڑکی طاہرہ داہر کے محل میں ہے اور وہ اس کی محافظ ہے۔ موقع کہنے لگا، بات یہ ہے کہ رانی جس قدر خوبصورت ہے اسی قدر نیک بھی ہے۔ وہ اسی کوشش میں مصروف رہتی ہے کہ راجہ داہر اپنی یہ تمام سیاہ کاریاں چھوڑ دے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، تعجب ہے کہ ایسی حسین رانی کے ہوتے وہ دوسری رانیوں سے ربط محبت بڑھاتا پھرے۔ موقع نے کہا، اسی وجہ سے لوگ اس سے ناراض ہیں۔ ابن قاسم کہنے لگا، ہونے ہی چاہیے۔ موقع بولا، میں نے سنا ہے کہ راجہ داہر تمام رانیوں کو ہمراہ لے کر لڑائی کے لیے آئے گا۔ ابن قاسم نے کہا، خیر وہ جیسے بھی آئے،
मगर उसने अच्छा नहीं किया कि मुसलमानों को बिला वजह छेड़ा। मौका कहने लगा अगर वो ऐसा ना करता तो आप क्यों आते? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा फिर क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? मौका कहने लगा मगर हमारी पुरानी किताबों में यह लिखा है कि मुसलमान इस मुल्क पर हमला करेंगे। ये बात आज नहीं तो कल सच्ची ज़रूर होनी है। आखिर मुसलमानों के हमले के लिए कोई ना कोई सबब भी तो होना चाहिए। इब्ने कासिम कहने लगा ठीक कह रहे हो। अच्छा आप दरियाए सिंध के इस तरफ सबसे पहले कौन सा कला है? मौका बोला जयदार जीपू। लेकिन जनाब आपका वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। मोहम्मद बिन कासिम ने हैरत से पूछा वो क्यों? मौका ने जवाब दिया इसलिए कि जय सया दरियाए सिंध पर आ गया है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा तो शायद वो हमारे दरिया अबूर करने की मज़ाहमत करे। यकीनन करेगा, मौका ने जवाब दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा वो अल्लाह हमारा मददगार है। मौका ने पूछा क्या आप एक बात बताएंगे? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा पूछो। मौका ने कहा कि अगर रानी लादी आपको मिल गई तो आप क्या करेंगे? मोहम्मद बिन कासिम कहने लगा अगर मैदान कारजार में गिरफ्तार हुई तो लौंडी शुमार की जाएंगी और फिर उनका तस्फिया वायसराय हज्जाज ही कर सकेंगे। मौका कहने लगा लेकिन अगर वो खुद ही आपके पास चली जाएं? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया तब वो आज़ाद होंगी। मगर ये कैसे मुमकिन है? मौका कहने लगा मेरा ख्याल ये है कि जब आप उन्हें याद करते रहते हैं तो वो भी ज़रूर आपको याद करती रहती होंगी। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा अगर ऐसा होता तो वो जाती ही क्यों? मौका ने कहा अगर आप जाने न देते तो कैसे जाती? इसी दौरान असर की अजान हुई और मोहम्मद बिन कासिम ने कहा माफ़ कीजिए अजान हो रही है क्योंकि अब मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है। मौका कहने लगा क्या फ़ौरन ही? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया जी हाँ, हमारे लिए हुक्म है कि अजान की आवाज़ सुनते ही तमाम काम छोड़ दें और नमाज के लिए रवाना हो जाएं। साहिबान आजकल अजानों पर अजानें हो रही हैं और किसी को परवाह नहीं होती, सभी मशागले दुनिया में लगे रहते हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान पेश भी रहे हैं और मुसलमान अक़वाम आलम में वो मुकाम भी अपना खोते चले जा रहे हैं। मौका ने कहा बहुत खूब जाइए, मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। मौका उठकर चला गया। मोहम्मद बिन कासिम ने लश्कर के साथ नमाज असर अदा की और वो रात इसी मैदान में बसर की। दूसरे दिन सुबह की नमाज पढ़ते ही लश्कर ने कूच किया। दोपहर के करीब वो दरियाए सिंध के किनारे पर जा पहुँचे। मुसलमानों ने इस अजीम शान दरिया को देखा। वो निहायत चौड़ा था, जहाँ तक नज़र जाती थी पानी ही पानी मौजें मारता नज़र आ रहा था। दरिया के दूसरे किनारे पर राजपूतों का लश्कर खैमज़न था। मुसलमानों ने क़यास से समझ लिया कि वो लश्कर राजा दाहर के बेटे जय सयाह का है। मुसलमानों ने भी इसके किनारे पर अपने खैमे नस्ब कर दिए। इससे कुछ दूर हटकर मौका का लश्कर खैमज़न हुआ। साहिबान ये तो आप जानते हैं कि दरियाए सिंध बहुत अजीम शान दरिया है कि अहले हिंद उसे अब्बासी कहते हैं, यानी दरियाओं का बाप। दुनिया में बहुत कम ऐसे दरिया हैं जो इसका मुकाबला करते हैं। इस्लामी लश्कर जहीम के मैदान में ठहरा था। मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते ही रवाना हुए और दरिया के किनारे पहुंच गए और उसे अबूर करने की तदाबीर सोचने लगे। अगर ये कोई मामूली दरिया होता तो शायद अरब इसमें घोड़े डाल देते। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अगर कोई मामूली दरिया होता तो शायद अरब उसमें अपने घोड़े डाल देते और उसे अबूर कर लेते। मगर सिंध जैसे वसी और अरीज़ दरिया को इस तरह पार करना गैर मुमकिन था, इसलिए वो कश्तियों का इंतज़ाम कर रहे थे। मौका सागर चला गया तो और वहाँ कश्तियाँ फराहम करने लगा था। चंद दिन में उसने बहुत सी कश्तियाँ फराहम कर ली। उधर मुसलमानों ने भी दरख्तों को काट काट कर कश्तियाँ बनाना शुरू कर दी। जब 200 के करीब कश्तियाँ तैयार हो गईं तब इस्लामी लश्कर ने
ان کے ذریعے سے دریا کو عبور کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے اپنا زبردست لشکر لیے دوسرے کنارے پر پڑا ہوا تھا، وہ روزانہ صبح ہوتے ہی 4-5 ہزار سپاہیوں کو کنارے پر کھڑا کر دیتا اور تیر کمان لے کر اس انتظار میں رہتے کہ جو ہی مسلمان کشتیوں پر بیٹھ کر دوسرے کنارے کی طرف چلیں، وہ تیروں کا می برسا کر انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یہ ہے داستان نگر، میں محمد رضا نقشبندی، اور آپ سماعت فرما رہے ہیں عظیم کم سن سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ مسلمان چند کشتیوں میں بیٹھ کر چلے، اور جب دریا کے بیچ میں پہنچے تو ہندوؤں نے اس کثرت سے تیر برسائے کہ انہیں مجبور ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ محمد بن قاسم نے اس طرح پار ہونے کی کوشش بند کر دی۔ ایک دن اس نے تمام کشتیوں کو چھوڑ دیا اور اپنے سپاہیوں کو ہدایت کرتی کہ وہ بھی تیر اندازی کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آج جیسے اپنے تمام لشکر کے ساتھ خود کنارے پر موجود تھا، اور اس نے اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جب اسلامی کشتیاں دریا کے بیچ میں آ جائیں، اس وقت ان پر تیر افغنی کی جائے۔ ایک کنارے پر مسلمان کھڑے ہو گئے اور دوسرے کنارے پر ہندو کشتیاں چلیں اور پانی کو چیرتے ہوئے بڑھی۔ آج ہوا اس قدر تیز تھی، اس لیے عظیم و شان دریا میں موجیں سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ ان موجوں سے کشتیاں تھپیڑے کھاتی ان کے اوپر سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ مجھدار میں پہنچی تو ہندوؤں نے ایک دم شور کر کے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں نے بھی تیر برسا برسا کر ان کا جواب دینا شروع کر دیا، مگر ہندوؤں کے تیر اس کثرت سے آنے لگے کہ ان سے بچنا دشوار ہو گیا، اور مسلمان زخمی ہو کر کشتیوں میں بیٹھنے لگے۔ محمد بن قاسم اور تمام مسلمان یہ کیفیت دیکھ دیکھ کر بہت غضبناک ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے جوش سے سرخ ہو رہے تھے، آنکھیں ابل آئی تھی۔ اکثر پرجوش مسلمانوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، مگر فوراً ہی محمد بن قاسم نے ان کو روکا اور واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ مجبوراً وہ لوگ جنہوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے تھے واپس لوٹ آئے۔ مسلمانوں کو جوش اور بہت غصہ آ رہا تھا۔ سرکش دریا پر کچھ بس بھی نہیں چل رہا تھا، اسے عبور کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ کوئی اور قوم ہوتی تو ہمت ہار دیتی، مگر مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری۔ وہ برابر دریا کو عبور کرنے کی فکر میں لگے رہے۔ بغیر قربانی کے کسی قوم نے کسی زمانے میں کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ مسلمانوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں کی بدولت ہی سب کچھ حاصل کیا۔ ابھی کشتیاں مجھدار میں نہ پہنچنے پائی تھی کہ ان پر تیروں کی بارش شروع کر دی گئی۔ پھر اس کثرت سے کہ جب آتے تھے تو آفتاب ان کے پیچھے چھپ جاتا۔ چونکہ مسلمان مجروح ہو کر کشتیوں میں بیٹھنے لگے تھے، اس لیے محمد بن قاسم کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں تمام کشتیوں والے مسلمان زخمی ہو کر ناکارہ نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے فوراً جھنڈے سے اشارہ کیا اور انہیں واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ کشتیوں والے مسلمان نہ چاہتے تھے کہ وہ واپس لوٹیں، اگرچہ وہ مجروح ہو رہے تھے اور خوب جانتے تھے، اور دوسرے کنارے پر صحیح و سالم پہنچنا غیر ممکن ہے، لیکن پھر بھی چاہتے تھے کہ وہ واپس نہ لوٹیں اور آگے ہی بڑھتے رہیں۔ مگر ان کے سپہ سالار نے انہیں واپس لوٹنے کا اشارہ کر دیا تھا، اس لیے وہ اپنے قائد کے حکم پر آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ چنانچہ تمام کشتیاں واپس لوٹنے لگیں۔ ہندوؤں نے جب انہیں دیکھا تو فرتے مسرت سے اچھل اچھل کر جے کارے لگانے لگے اور شور مچانے لگے۔ ان کے شور سے تمام وادی اور سارا دریا گونج اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام کشتیاں کنارے سے آ لگیں۔ مسلمان اتر اتر کر خشکی پر آ گئے، اور جو لوگ مجروح تھے ان کی مرہم پٹی کی جانے لگی۔ آج بقیہ دن مسلمانوں نے کچھ نہ کیا، واپس لوٹ کر اپنے کیمپ میں پہنچ گئے اور آرام کرنے لگے۔ لیکن محمد بن قاسم کو بڑا فکر تھا، اسے آرام کہاں، اسے چین کہاں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور دریا کے کنارے شمال مشرق کی طرف بڑھا۔
کئی میل چلا لیکن کہیں بھی دریا کچھ تھوڑا سا تنگ ہوتا بھی نظر نہیں آیا۔ وہ واپس لوٹ آیا اور تمام شب اسی فکر میں غلطاں و پیچاں رہا۔ صبح اس نے نماز پڑھتے ہی پھر لشکر کو کنارہ پر صف بستہ ہونے کا حکم دیا۔ تمام لشکر مسلح ہو کر کنارے پر پہنچا۔ سب کے بعد محمد بن قاسم آیا اور اس نے کہا، مسلمانوں، آج میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم دریا پر پل بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تمام افسران ان کے قریب کھڑے تھے۔ وہ حیرت سے محمد بن قاسم کو دیکھ رہے تھے۔ ایک افسر کا نام ذکوان تھا۔ اس نے کہا، یا سیدی، پل اس وقت تک نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ کشتیاں دوسرے کنارے پر نہ پہنچ جائیں، اور دشمن کشتیوں کو دوسرے کنارے پر نہیں پہنچنے دیتے، پھر پل کیسے بن سکتا ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، اگر عقل و تدبر سے کام لیا جائے تو پل بن سکتا ہے۔ اجل بولا، ہم نے بہت کچھ فہم و ادراک سے کام لیا مگر ہماری سمجھ میں تو کوئی تدبیر نہیں آ رہی۔ عبد الرحمن کہنے لگا کہ میری بھی کئی راتیں سوچتے ہوئے گزری ہیں لیکن میری بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، اچھا یہ اندازہ لگاؤ کہ دریا کتنا چوڑا ہے؟ عبد الرحمن کہنے لگا، میرے خیال میں کم سے کم 900 گز چوڑا ہے۔ نبھانا کہنے لگا، اس جگہ دریا کا عرض ذرا کم ہے، اس لیے میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ 900 گز ہی چوڑا ہوگا۔ محمد بن قاسم بولا، اور ہماری کشتیاں اوسطاً کتنی لمبی ہیں؟ محمد اسلم کہنے لگا، زیادہ سے زیادہ 8 گز لمبی ہیں۔ اجل بولا، بالکل ٹھیک ہے، چھوٹی بڑی کشتیاں سب ملا کر 8 گز اوسطاً ہوا۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، اس حساب سے 113 کشتیوں سے پل تیار ہو سکتا ہے۔ محمد اسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، اور ہمارے پاس 180 کشتیاں ہیں۔ اسلم کہنے لگا، یہ میں نے شمار نہیں کیا۔ محمد بن قاسم بولا، لیکن میں نے گن رکھی ہیں۔ محمد اسلم کہنے لگا، بس پھر تو ٹھیک ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، اچھا تم دریا کے چڑھاؤ یعنی شمال کی طرف کشتیاں جوڑتے چلے جاؤ اور ایسی مضبوط کشتیاں جوڑو کہ ان سے پل تیار ہو جائے۔ ذکوان کہنے لگا، مگر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں پل بنانا چاہیے مغرب سے مشرق کی طرف، اس طرح ہم دریا سے پار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے جنوب سے شمال کی طرف پل باندھا تو؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، شاید کوئی نتیجہ نکل آئے، تم دریا کے چڑھاؤ کی طرف پل بنانا شروع کر دو۔ کوشش کی مگر فوراً کشتیوں کو جوڑ جوڑ کر دریا کے چڑھاؤ کی طرف پل بنانا شروع کر دیا گیا۔ تمام کشتیوں سے بڑی بڑی کشتیاں چھانٹ چھانٹ کر اس پل میں لگا دی گئیں، رسوں سے باندھی گئیں۔ عام طور پر کشتیاں 8 گز لمبی اور 5 گز چوڑی تھیں۔ اکثر کشتیاں 6 گز اور 4 گز لمبی بھی تھیں، مگر چھوٹی کشتیاں تھوڑی تھیں اور بڑی زیادہ۔ مسلمانوں نے ہر کشتی کو دوسری سے ملا کر موٹے موٹے رسوں سے خوب کس کس کر پل تیار کر دیا۔ جب پل تیار ہو گیا تو محمد بن قاسم کشتیوں میں گیا۔ اس نے جانچ لیا کہ یہ ایسا مضبوط پل بنا دیا گیا ہے جو آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں۔ اب اس نے ان پر تختے بچھوانے شروع کر دیے۔ چنانچہ تمام کشتیوں پر تختے بچھا بچھا کر جڑ دیے گئے تاکہ وہ کسی وقت بھی جنبش نہ کر سکیں۔ جب اس طرح پل تیار ہو گیا اور دن چھپنے کے قریب پہنچ گیا تو محمد بن قاسم نے آج مسلمانوں کو پل کے پاس اور پل کے اوپر ہی آرام کرنے یا ٹھہرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمان پل کے تختوں پر اور دریا کے کنارے پر کھڑے دیکھتے رہے۔ ان کی سمجھ میں ہی نہ آتا تھا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ ہندو دوسرے کنارے پر مسلمانوں کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے اور ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ ہندو تو کیا، اب تک پورے مسلمان بھی نہ سمجھے تھے، لیکن ہندوؤں کو اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ مسلمان رات کے وقت ضرور کوئی کارروائی کریں گے، اس لیے وہ سامنے والے کنارے پر آ گئے تھے اور مسلمانوں کے بالمقابل ٹھہر گئے تھے۔ ساری رات مسلمان اور ہندو آگ روشن کیے باری باری جاگتے سوتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مسلمانوں نے نماز فجر ادا کی۔ نماز پڑھ کر محمد بن قاسم نے دعا مانگی، اے اللہ امداد کر مسلمانوں کی،
اور تجویز وہ جو میں نے سوچی ہے، پروردگار عالم تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ ہمیں اس تجویز میں کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دعا مانگ کر وہ اٹھا اور مسلمانوں کو مسلح ہونے کا حکم دیا۔ فوراً تمام مسلمان مسلح ہو کر کھڑے ہو گئے، اور ادھر موکا اور اس کا لشکر بھی حیرت سے مجاہدین اسلام کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب محمد بن قاسم کیا کرنے لگا ہے۔